سنا تھا کہ زیادہ سب سے زیادہ تباہی یہاں پھیلی ہے. جی سر. تو ساتھیوں نے ہمارے جو جامعۃ الرشید کے شاگرد ہیں انہوں نے یہاں سروے کیا تھا جی. اور جو بھی لسٹ ہے جو ضرورت مند لوگوں کی وہ تیار کی. جی سر. تو پھر اس لسٹ کے مطابق ہم نے جو مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ جی سر. ان دونوں کے ذریعے ہم نے یہاں پر الحمدللہ خوراک اور برتن، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پانی میں برتن بہہ گئے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا مشکل ہو گیا ہے، تو اس کی ڈسٹریبیوشن آج الحمدللہ اللہ نے ہم سے یہ خدمت کی. آپ سر پہلی دفعہ بنیر آئے ہو؟ نہیں، بنیر تو میں ویسے پہلے آ چکا ہوں، جی سر. لیکن ان حالات میں تو پہلی دفعہ آیا. سر آپ نے کیا دیکھا یہ سیلاب؟ بس سیلاب نے جو تباہی پھیلائی ہے، جو پورے گاؤں بنیر کے پورے گاؤں جو ہے وہ مٹ گئے ہیں. کل ہمارے شاگرد ہیں، عطا اللہ نام ہے ان کا، یہی ہوتے ہیں. جی سر. انہوں نے بتایا کہ ایک گاؤں کے ابھی شادی ہونے والی تھی ان کی، جو دونوں فیملیاں مرد اور خواتین، 40 افراد ایک کے اور 30 افراد ایک کے، تو پوری بارات سمیت پورا سبھی بہہ گئے. یعنی 2-3 فرد گھر کے زندہ، خاندان کے زندہ بچے ہیں. بالکل سر. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ ابھی جن علاقوں کے سروے کریں گے ان علاقوں میں آپ کو لگے گا کہ یہ تو خالی میدان ہے، یہ ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے. وہ خالی میدان ہو گئے ہیں، وہ پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. اور ان کے جو ریلیٹیو سعودی عرب میں، ملیشیا میں، وہ اب یہاں آ رہے ہیں، تو وہ 4-6 لوگ آپ کو یہاں ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے. جو زندہ بچ گئے ہیں تو وہ تھے جو باہر گئے ہوئے تھے. تو بہت بڑی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے، اور جن لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں رشتہ دار اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. عوام کو کیا پیغام دینا چاہو گے کہ کیسے عمل کرے کہ اس طرح طوفان نہ آئے ہم پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ عوام کو تھوڑا سا حکومت پہ بھی دباؤ ڈالنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، 2022 میں بھی آپ کو پتہ ہے سیلاب آیا تھا، اگرچہ اس کی نوعیت اتنی خطرناک نہیں تھی، لیکن اس میں سنبھل جانا چاہیے تھا. جی سر. حکومت کو پہلے سے پلان کر لینا چاہیے تھا. یہ سیلاب پوری دنیا میں آتے ہیں، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، یو کے میں بھی، پوری دنیا میں. انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یعنی وہاں یہ مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں 300 سال پہلے آیا تھا تو اس حساب سے وہ دیکھتے ہیں ہسٹری میں سب سے بڑا سیلاب کب آیا، اس حساب سے مینجمنٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پر ایسی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. دوسرا، عوام کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ دریا کے قریب گھر نہ بنائیں، نہ رہائشی ہوٹل بنائیں، نہ گھر بنائیں. ٹھیک ہے، غربت ہے، لوگوں سے ہم نے یہاں پوچھا، لوگ کہتے ہیں بھائی غربت ہے، وہ کہاں ان کو کہاں پراپرٹی ملے گی، کہاں پلاٹ ملے گا ان کو، تو وہ بیچارے جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بس جاتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جان سب سے پہلے ہے. تو لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں 10 سال سے لوگ رہ رہے ہیں یہاں، کچھ نہیں ہوا تو چلو ہم بھی گھر بنا لیتے ہیں. بھائی سیلاب تو 100 سال کے بعد بھی آ سکتا ہے، 50 سال کے بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو بھی تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ درخت نہ کاٹیں. ہاں، ایک اہم ترین بات ہے، لینڈ سلائڈنگ سے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. درخت کاٹنے سے پہاڑ کچے ہو جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، انوائرمنٹ پورا چینج ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی لوگ نہیں کاٹ رہے، یہ بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ ہی انوالو ہوتی ہے اس میں. اور وزراء جو وزیر جنگل ہے وہی میرا خیال ہے، جو جہاں تک ہمیں معلومات ہے سب سے زیادہ انوالومنٹ اسی کی ہوتی ہے. یعنی جس نے جنگلوں کو بچانا چاہیے وہی جنگل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو درخت کٹ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اس سے ماحول چینج ہو رہا ہے، اور اس سے پہاڑ خراب ہو رہے ہیں، پہاڑ پھسل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام سے نہیں لڑنا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو.